الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادیین ومہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك یا شفیع المذنبین۔ سامعین عزیز وقار، خالق کائنات اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد درود و سلام کے بعد، لائق صد احترام معزز اور محترم سامعین کرام، بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ عہدیداران اور رفقا، بالخصوص محترم ماسٹر حبیب اللہ کھوکھر صاحب، محترم بشیر احمد جوڑا صاحب، محترم الطاف حسین قادری صاحب، عدنان شہزاد قادری صاحب، محترم ماسٹر قمر فاروق صاحب، حافظ محمد یونس صاحب، اور اس مسجد حاضہ کی جملہ انتظامیہ، تہ دل سے مشکور ہوں برادرم محمد اکرام مصطفی صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آج کی اس خوبصورت نشست میں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خالق لم یزل آج کی اس خوبصورت نشست کو ہم سب کے لیے بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ نشست میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک سے منسوب ہے۔ آپ احباب ایک عظیم الشان جلوس کے ذریعے یہاں تک پہنچے، پھر بڑی دیر سے سلسلہ ثناخوانی شروع ہے، وقت کافی بیت چکا۔ میں بغیر کسی تمہید کے براہ راست اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اکثر محافل میں اس طرح ہوتا ہے کہ بڑا شور ہوتا ہے اور پھر خطیب کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائیں، اب دوسرا ہاتھ کھڑا کریں۔ میری طرف سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، فقط ایک گزارش ہوگی کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔
میں کوشش کروں گا اپنی بات کو آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی، آپ کوشش کریں گے سمجھنے کی، انشاءاللہ ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ دوسری گزارش میں ان احباب کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو چند دوست پیچھے بیٹھے ہیں، اگر آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ادھر والے احباب بھی، یہ جو چند پیچھے احباب تشریف فرما ہے، آپ ان کے ساتھ آ جائیں تو ایک محفل کا ماحول بن جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک جملے سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہی جملہ میری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ ہم جمہور اہل اسلام، جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، ہمارا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے۔ ہمارا کوئی بھی، چاہے وہ ایک ان پڑھ سنی ہو، چاہے وہ مفتی ہو، مجتہد ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا سنی کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ہم محبوب علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا مانتے ہیں۔ یہ میری گفتگو کا عنوان ہوگا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی عقیدے پر آپ کو دلائل دے سکوں۔ اگر ہم محبوب علیہ السلام کو خدا مانتے تو کبھی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نہ مناتے، کیونکہ میلاد کا عقیدہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے اس کا تعارف یہ ہے، وہ خود فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ جو میلاد سے پاک ہو وہ خدا ہوتا ہے، اور جس کا میلاد ہو وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عام الفیل 12 ربیع الاول 571 عیسوی 22 اپریل سوموار کے دن صبح صادق کے وقت، ہماری ان رائج الوقت گھڑیوں کے مطابق 4:17 پر شہر مکہ میں محلہ بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ابھی اس دنیا کو روشن کرنے والا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ساری کائنات کو روشنی دینے والا سورج طلوع ہوا۔ تو محبوب علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ میں سے چند احباب نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا میلاد ہوا، لہذا جس ہستی کا میلاد ہو وہ ہستی کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ اچھا دوسری بات سنیں، جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد ہوا، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا وصال بھی ہوا ہے، میرے آقا کا وصال بھی ہوا ہے۔ ہم کبھی بھی محبوب علیہ السلام کے وصال کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں گنبد خضرا کے اندر جو قبر انور ہے وہ محبوب علیہ السلام کی ہے، تو لہٰذا
قبر اسی ہستی کی ہوتی ہے جس کا وصال ہو، تو ہم محبوب کے میلاد کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو ہستی میلاد کے مرحلے سے بھی گزرے، وصال کے مرحلے سے بھی گزرے، وہ ہستی کبھی خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب میلاد سے بھی پاک ہے، رب وصال سے بھی پاک ہے۔ اب یہ بات اگر آپ نے ذہن نشین کر لی تو اگلی بات سنیں۔ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد بھی ہوا، وصال بھی ہوا، وہیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرے آقا کا میلاد بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ کا وصال بھی بے مثال ہے۔ میرے آقا کے میلاد جیسا کسی کا میلاد نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے وصال جیسا کسی کا وصال نہیں۔ میرے آقا اپنی آمد میں بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ اس کائنات سے جانے میں بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ کا آنا بھی بے مثال ہے، میرے آقا کا جانا بھی بے مثال ہے۔ مصطفیٰ اپنی ولادت میں بھی یکتا ہے، میرے آقا اپنے وصال میں بھی منفرد ہے۔ اب یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، تیسری بات سنیں۔ جہاں جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم محبوب کے میلاد کے بھی قائل ہیں، مصطفیٰ کے وصال کے بھی قائل ہیں، وہیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد جیسا کسی کا میلاد نہیں ہے، میرے آقا کے وصال جیسا کسی کا وصال نہیں ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں، اور یہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ کون کون اس کی تہ تک پہنچتا ہے۔ میں نے دو باتیں کی، میرے آقا کا میلاد بھی ہوا، وصال بھی ہوا، مصطفیٰ ولادت میں بے مثال، میرے آقا وصال میں بے مثال۔ وہی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا آغاز نہیں ہے، اور وصال مصطفیٰ کا انجام نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا آغاز نہیں ہے، وصال میرے آقا کا انجام نہیں ہے۔ میرا نبی اپنی ولادت سے پہلے بھی موجود تھا، میرا نبی اپنے وصال کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ پیدا ہونا، یہ وصال فرما جانا، یہ مصطفیٰ کے سفر کا ایک مرحلہ تھا، میرے آقا کے سفر کا ایک مرحلہ تھا جس سے مصطفیٰ گزرے۔ میرے آقا علیہ السلام کا میلاد ساری کائنات میں منفرد کیسے؟ محبوب علیہ السلام کی ولادت کو اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی خلقت کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کی ولادت کے اور میرے آقا کی خلقت کے تین مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہے۔ اس کائنات کا نقش اول اور اس کائنات کے غایت اولا، اس کائنات کے اصل اور اس کائنات کی حقیقت اولا اور اس کائنات کا نقطہ آغاز وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اس کائنات کا آغاز ہی اور سلسلہ خلق کا آغاز ہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ امام عبد الرزاق نے المصنف میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک نقل کی۔ حضرت جابر نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا تھا؟ حضرت جابر پوچھ رہے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا؟ میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ساری کائنات میں اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کی خلقت بعد میں ہوئی،
اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ یہ کب کی بات ہے، یعنی نور مصطفیٰ کب خلق ہوا؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، یہ تب کی بات ہے جب یہ کب بھی نہیں بنا تھا۔ اچھا، آپ پوچھیں گے یہ کس وقت کی بات ہے؟ بڑا سادہ سا جواب ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ وقت ہی نہیں بنا تھا۔ کائنات کی کوئی شے نہ تھی، فقط ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا۔ یہ میرے آقا کی خلقت اولا ہے، محبوب کے نور مصطفیٰ پہلی تخلیق ہے اس کائنات میں۔ اس پر ایک حدیث سنے، حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی۔ امام طبرانی نے الموجم الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ جبریل امین میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے پوچھا، جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ بات آپ کو یاد آ گئی، میں کون سی کرنا چاہتا ہوں، بڑی معروف حدیث، آپ نے اکثر علماء سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ میرے آقا نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تو کچھ نہیں جانتا، ایک اندازہ ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے، ابھی یہ کائنات خلق، یہ ساری کائنات ارضی یہ ابھی نہیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت کے چوتھے حجاب عظمت پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، پھر 70,000 سال تک چمکتا رہتا، پھر غروب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کا عرصہ غروب رہتا، پھر طلوع ہوتا۔ اس طرح 70,000 سال گزرتے رہتے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ میرے آقا نے جواب میں ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا، فَبِعِزَّتِهِ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، جبریل اللہ کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا جو وہاں چمکتا تھا، وہ ستارہ میرا نور تھا جو وہاں چمکتا تھا۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لی اور یہاں تک آپ نے بات اکثر سنی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ ابھی میں نے یہ بات کی اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ نور مصطفیٰ کی تخلیق کب ہوئی؟ وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے کہ یہ کب کی بات ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جبریل نے خود بتایا ہے، ہم کیا کرتے ہیں 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیتے ہیں، جواب آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا وقت گزرا اور کتنا عرصہ گزرا۔ مگر یہاں پر ایک غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان ہے، کہنے کو تو یہ بڑی آسان ہے، مگر ایک غلط فہمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں وقت کے پیمائش کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم وقت کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا پیمانہ ہے؟ کس کے ذریعے؟ بھئی آپ میں سے اکثر ٹیچرز حضرات بیٹھے ہیں، ہم وقت کا ہمارے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ سورج کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، اگلے دن صبح تک جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں جی ایک دن گزر گیا۔ یہ ہے ہمارے ہاں پیمانہ، یعنی ایک دن گزرا، 29 یا 30 دن گزرے، ایک مہینہ بن گیا، 12 مہینے ملے، ایک سال بنتا ہے۔ اس طرح ہم سالوں کی پیمائش کرتے ہیں، مگر جس وقت کی بات جبریل کر رہا ہے تب یہ سورج بنا ہی نہیں تھا، یہ سورج موجود ہی نہیں تھا، تب یہ سورج تھا ہی نہیں، تو پھر پیمائش کیسے ہو؟ پتہ کیسے چلے کہ وہ وقت کیسے بیتتا تھا؟ وہ 70,000 سال کیسے گزرتے تھے جب یہ سلسلہ لیل و نہار موجود ہی نہیں تھا؟ ہاں ایک پیمانہ اور بھی ہے، ایک پیمانہ اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟
آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ قیامت کا ایک دن ہماری اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. ایک دن یعنی اللہ کے ہاں جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک دن گزرتا ہے ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. یعنی یہاں 50,000 سال گزرے، وہاں کا ایک دن شمار ہوتا ہے. یہ ایک پیمانہ اور بھی ہے. اب اس پر ذرا توجہ کریں اور یہ بات ذہن میں لائیں کہ چلو ایک پیمانہ یہ بھی ہو گیا کہ یہاں دنیا کے 50,000 سال ہو تو وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. یعنی جب سورج نہ ہوگا، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو یہ ایک پیمانہ ہے. چلو یہ آسان طریقہ ہے. اب کیا کرتے ہیں، 50,000 سال کا ایک دن بنائیں، اس ایک دن کے پھر مہینے بنائیں، پھر ان مہینوں کے سال بنائیں، اس کو پھر 70,000 سے ضرب دیں، پھر اس کو 72,000 سے ضرب دیں. اگر دنیا کا کوئی کمپیوٹر، کوئی کیلکولیٹر، کوئی الیکٹرانک مشین آپ کو اس عدد تک پہنچا دے اور آپ اس حقیقت کو پا جائیں کہ وہ اتنا عرصہ گزرا ہے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ جبریل کی عمر کو پالیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ جبریل کی عمر کو پالیں گے. جبریل نے یہ کب کہا ہے کہ جب سے میں ہوں تب سے وہ ستارہ چمکتا تھا. اب پتہ نہیں تخلیق جبریل سے پہلے کتنے کروڑوں سال، کتنے اربوں سال، کتنا عرصہ گزرا وہ ستارہ چمکتا تھا. اس نور مصطفیٰ کی حقیقت کو یا رب جانتا ہے یا خود مصطفیٰ جانتا ہے. اللہ یا رسول اللہ، یا اس حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. یہ میرے آقا کی خلقت نورانیہ کا پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ روح مصطفیٰ کی تخلیق ہے. اللہ نے عالم ارواح کو پیدا فرمایا اور جس طرح اس کائنات کا نقش اول اور تخلیق اول نور مصطفیٰ ہے، اسی طرح عالم ارواح میں روح اعظم وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے آقا کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے خلق فرمایا. اب روحوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دن، اور اس دوران علماء نے لکھا، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں لکھا ہے 14,000 سال روحوں پر گزر گئے. 14,000 سال گزرے، اور یہ 14,000 سال بھی اسی دنیا کے 14,000، ہماری دنیا کے نہیں. 14,000 سال گزرے. ایک دن اللہ نے روحوں کو جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ آج پہلی بار وہ رب روحوں سے مخاطب ہو رہا تھا. آج پہلی بار وہ روحوں سے خطاب کر رہا تھا. اب قرآن کہتا ہے کہ روحوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. مگر یہاں پر امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحیں خاموش تھی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ چونکہ آج پہلی بار رب ان سے مخاطب ہو رہا تھا. آج سے پہلے تو کبھی رب نے پوچھا ہی نہیں تھا اپنے بارے میں، تو کسی کو کیا پتا کیا جواب دینا ہے. سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. روح مصطفیٰ نے کہا، ہر روح نے مصطفیٰ سے سن کے رب کے رب ہونے کی تصدیق کی ہے. جس نے بھی رب کو پہچانا اس نے مصطفیٰ سے سن کے پہچانا. اس لیے ساری کائنات رب کی حامد ہے. میرا نبی احمد بن کے آیا ہے کہ رب کی جس نے بھی معرفت حاصل کی، جس نے بھی رب کو پہچانا اس نے مصطفیٰ سے سن کے پہچانا. اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، محترم اکرام مصطفی صاحب اس کی نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں.
آپ دیکھتے ہیں کہ ہر محفل کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. مثلا محفل کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے، نعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر خطاب ہوتا ہے. اب جو ہی کوئی مہمان آتا ہے اس مہمان کا تعارف کروانے کے لیے نقیب محفل کھڑا ہوتا ہے، اور نقیب اس کا تعارف کرواتا ہے کہ میں آیا، میرا تعارف کروایا، مجھ سے پہلے محترم وقاص صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ان کا تعارف کروایا. تو آپ نے دیکھا کہ ہر مہمان سے پہلے ایک بندہ کھڑا ہو کے آنے والے مہمان کا تعارف کرواتا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سوچتے رہے، سنتے رہے، دیکھتے رہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہر ایک کا تعارف تو نقیب محفل کروا رہا تھا، اس کا اپنا تعارف تو کسی نے نہیں کروایا. ان کے اپنے بارے میں تو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کون ہے. یعنی آپ نے مجھے جانا، مجھے پہچانا ان کے ذریعے، آپ نے ان کو پہچانا ان کے ذریعے. اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ خود کون ہے، ان کا اپنا تعارف تو کسی نے نہیں کروایا. آپ صبح چلے گئے میزبان مجلس کے پاس، بانی محفل کے پاس چلے گئے اور یہ سوال کیا کہ بھائی آپ نے محفل کروائی، آپ کی محفل میں ایک نقیب تھا، اس کا تعارف تو ہمیں کسی نے نہیں کروایا، ہر ایک کا تعارف اس نے کروایا. اب آپ ہمیں بتائیں کہ وہ خود کون تھا، اس کا اپنا تعارف کیا تھا. اب روحوں نے پوچھا مولا تو ہمارا رب ہے، ہم نے تجھے پہچانا ہے، اس کے ذریعے اس روح نے ہمیں خبر دی کہ تو ہمارا رب ہے. اب تو بتا یہ کون ہے، اب تو بتا یہ کون ہے، اس کا تعارف تو کروا، ہم نے تجھے اس کے ذریعے پہچانا، اب اس کا تعارف تو کروا. رب نے فرمایا اس کا تعارف کرنا ہے، اس کے لیے ایک الگ محفل سجانی پڑے گی، اس کے لیے ایک الگ محفل سجانی پڑے گی، الگ جلسہ رکھنا پڑے گا. اور جلسہ تھا رب کی توحید کا، جلسہ تھا اقرار ربوبیت کانفرنس. اس جلسے کا نقیب مصطفیٰ تھا. فرمایا ایک الگ جلسہ ہوگا اور اس جلسے میں ہر کسی کو نہیں بلاؤں گا، ہر کوئی نہیں آئے گا، چونکہ وہ جلسہ بھی خاص ہے، اس کے مہمان بھی خاص ہوں گے، اس کے مہمان بھی خاص ہوں گے. کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو بلایا جائے گا. اور اس وقت جلسہ ہو رہا تھا، کرسی صدارت پہ خدا تھا، نقیب مجلس مصطفیٰ تھا. فرمایا یہ جلسہ ہوگا، کرسی صدارت پہ مصطفیٰ ہوگا، نقیب مجلس خود خدا ہوگا. اور رب کہہ رہا ہے میں تعارف کرواؤں گا. اور اس جلسے کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سارے نبیوں کو بلا کے رب وعدہ یہ لے رہا تھا کہ وقت آئے گا، تمہارا زمانہ گزرے گا، اس کے بعد میرا یہ نبی آئے گا، اس کے بعد میرا یہ رسول آئے گا. اور یہاں پر علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ روح مصطفیٰ نے ارواح انبیاء پہ سایہ کیا، بادل کی طرح روح مصطفیٰ سایہ فگر ہوئے. انبیاء نے پوچھا مولا یہ کس کا نور ہے جس نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، یہ کون ہے؟ رب نے فرمایا یہی تو میرا مصطفیٰ ہے، یہی تو میرا یار ہے، جس کی خاطر میں یہ ساری کائنات سجا رہا ہوں، جس کی خاطر یہ سب کچھ بنایا، جس کی خاطر تمہیں نبوت عطا ہوئی، جس کی خاطر کائنات کا ذرہ ذرہ بنا رہا ہوں، اور جس یار کی خاطر میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے. اگر میں اسے نہ بناتا کائنات کا کچھ بھی نہ بناتا، کوئی شے نہ بناتا. یہ سب کچھ بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے. میرے آقا کی خلقت کا تیسرا مرحلہ ہے مصطفیٰ کے وجود بشری کی اس کائنات میں آمد. یہ تیسرا مرحلہ ہے میلاد مصطفیٰ کا. یہ 12 ربیع الاول کی صبح ہم جس آمد کا جشن مناتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی آمد کا تیسرا مرحلہ ہے. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی والدہ، آپ فرماتی ہیں کہ میرا یہ لال جب سے میرے پیٹ میں آیا میں نے اللہ رب العزت کے عجائبات کا مشاہدہ کیا. وہ فرماتی ہیں کہ محبوب کا
नूर और मेरे आका का वजूद मेरे बतन अतर में मौजूद था। मैं जिस रास्ते से गुजरती, अगर मेरा पांव किसी पत्थर पे आ जाता, वो पत्थर नरम हो जाता था। फरमाती हैं रास्ते के दरख्त मुझे झुक झुक के सलाम करते थे। और फरमाती हैं मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जाती, मैं झुकने का इरादा करती, कुएं का पानी उछल के बाहर आता और मेरे कदमों को चूमने लग जाता था। सैयदा आमिना फरमाती है कि मेरा ये लाल मेरे पेट के अंदर अल्लाह की तस्बीह करता था, वो तस्बीह मैं अपने कानों से सुना करती थी। इमाम नबहानी ने हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मोजज़ात सैयदुल मुरसलीन में बड़ी तफसील के साथ विलादत मुस्तफ़ा के मोजज़ात को लिखा। सैयदा आमिना फरमाती है कि हर महीने अल्लाह का कोई ना कोई नबी आके मुझे मुबारक देता। और मैंने एक दिन देखा कि एक सफेद रंग सफेद रीश बुजुर्ग, दराज कद बुजुर्ग मेरे घर में खड़ा है। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा आमिना मुझे पहचान, मैं तेरा बाप हूं। मैंने कहा मैंने अपने बाप को देखा हुआ है, मेरा बाप तो ऐसा ना था, तू कौन है? आने वाले ने बताया आमिना परेशान ना हो, मैं सिर्फ तेरा नहीं सारी नस्ल इंसानी का बाप आदम हो, तुझे मुबारक देने आया हो। तेरी गोद में इमामुल अंबिया आने वाला है, तो इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है। हजरत आमिना फरमाती हैं वक्त गुजरता जा रहा था, अल्लाह के अजायबात का मुझे मुशाहदा कराया जा रहा था, और जो जो वक्त करीब आ रहा था मुस्तफ़ा की आमद का, मैं कायनात में बड़े अजीब अजीब नज़ारे देखते थे। और फिर हजरत आमिना फरमाती हैं वो रात आ गई, जो रात ज़हूर कुद्सी की रात थी, जिस रात सारी कायनात के दुखों का मदावा इस कायनात में आने वाला था। वो रात जिस रात खलीलुल्लाह की दुआओं को मुजस्सम सूरत में इस कायनात में भेजा जा रहा था। वो रात, वो लम्हा जिसकी इंतजार में उम्मतें दुआएं करती गई, वो लम्हा जिसकी इंतजार में अंबिया काबे के चक्कर लगाते रहे। सारी दुनिया की इंसानियत जुल्म सितम की चक्की में पिसती हुई इंसानियत को नवीद इनकलाब मिलने वाली थी। हजरत आमिना फरमाती हैं उस रात आसमान के सितारे मेरे घर के करीब आ गए, और इतना करीब आ गए कि मुझे खदशा था कि ये टूट के मेरे घर के ऊपर गिर पड़ेंगे। मैंने आसमान से सफेद रंग के परिंदों को उतरते देखा, वो परिंदे मेरे कमरे में आके फड़फड़ाने लग गए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि आसमान से पालकी उतरी, उस पालकी में 4 खवातीन थी जो खजूर की तरह दराज कद थी। पहली खातून ने कहा आमिना मैं हव्वा हूं, दूसरी ने कहा मैं मरियम हूं, तीसरी ने कहा मैं हाजरा हूं, चौथी ने कहा मैं आसिया हूं। आमिना तुझे मुबारक हो, तो इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है, तेरी गोद में सारी कायनात का इमाम आने वाला है। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं मक्का में बैठी थी, मैं निगाह उठाती, मेरी निगाह पड़ती, मुझे बसरा से गुजरते हुए ऊंटों की गर्दनें नजर आती थी। और फरमाती है खाराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अगले लम्हे मैंने देखा मुस्तफा की विलादत हो चुकी थी, ताजदार कायनात का सर सजदे में था और जुबान पे सुभान रब्बियल आला की तस्बीह थी। मुस्तफा इस कायनात में आए, आते ही सर सजदे में रखा। हजरत आमिना फरमाती है मैंने गौर से देखा तो महबूब के हाथों में चाबियों का एक गुच्छा था। मुझे बताया गया आमिना मुबारक हो, तेरे इस शहजादे को सारी कायनात के खजानों की चाबियां अता कर दी गई। सारी कायनात के खजानों का मालिक को मुख्तार बना के भेजा गया है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने 3 झंडे लहराते देखे, एक मशरिक की तरफ, एक मगरिब की तरफ, एक काबे की छत पे। मुझे बताया गया आमिना वक्त आ रहा है, अनकरीब तेरे इस लाल की हुकूमत मशरिक में भी होगी, मगरिब में भी होगी, सारी कायनात में तेरे इस शहजादे का झंडा लहरा रहा होगा। मेरे आका की आमद इस कायनात के लिए नवीद इनकलाब थी। मुस्तफ़ा की आमद इस जमाने के लिए मुजदाए जां फिजा थी। सामने ज़िवकार, मैंने आपसे 2 बातें की थी। पहली बात कि मुस्तफ़ा का मीलाद बेमिसाल है। ये जो कुछ अब तक आपने सुना ये महबूब का मीलाद था। दयानतदारी से, ईमानदारी से बताएं,
کائنات میں کسی کا ایسا میلاد ہوا ہے؟ کوئی یہ شان سے کائنات میں آیا ہے؟ دوسری بات میں نے یہ آپ سے کی کہ میرے آقا وصال میں بے مثال ہے، محبوب کے وصال جیسا کسی کا وصال نہیں ہے۔ اب اس مرحلے کی طرف آئیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری آدھی تقریر ختم ہو گئی، آدھی ابھی باقی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں باقی ہے کہ اگر آپ باقی ہیں تو ماشاءاللہ۔ اب آئیے ذرا اس مرحلے کی طرف کہ محبوب کا وصال ساری کائنات میں منفرد کیسے ہے، اس حقیقت کو سمجھے تاکہ آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے۔ توجہ فرمائیں گے، سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھیں کہ موت کہتے کس کو ہے، موت کی حقیقت ہے کیا، اس کو سمجھے۔ موت کی جو ڈیفینیشن اور تعریف ہماری کتابوں میں آئی ہے وہ یہ ہے، انفصال الروح عن الجسد۔ اچھا، میری گفتگو کا یہ حصہ تھوڑا مشکل ہوگا، آپ توجہ کریں گے، میں کوشش کروں گا اس کو آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی۔ موت کی حقیقت یہ ہے، انفصال الروح عن الجسد، روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ یعنی جب تک روح اس جسم کے اندر رہتی ہے، اس جسم کو زندگی حاصل رہتی ہے، روح اس جسم سے باہر نکلتی ہے، اس جسم پر موت آ جاتی ہے۔ جسم پر موت آتی ہے مگر موت روح پر نہیں آتی، یہ بات بڑی توجہ سے سنیں، روح پر موت نہیں آتی۔ اچھا، جسم سے نکلنے کے بعد روح جاتی کہاں ہے، روح کس طرف جاتی ہے؟ یعنی جسم سے تو نکل گئی، جاتی کہاں ہے؟ اس پر اللہ رب العزت کے دو فیصلے ہیں۔ اگر روح ہو نیک، یعنی کسی نیک انسان کی روح ہو، تو خالق لم یزل اسے جسم سے بہتر مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر اچھے نیک انسان کی روح ہے تو جسم سے بہتر اور جسم سے افضل مقام عطا فرماتا ہے، اور اگر روح ہو کسی فاسق، فاجر، کافر، بدکار کی تو اس کو جسم سے بدتر مقام، نیچے مقام سجین کی طرف اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے۔ تو اب یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے اور روح ہو نیک انسان کی تو اس کو جسم سے بہتر مقام دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی جس جگہ قبر انور ہے، جہاں محبوب علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور میرے آقا کی قبر انور کا وہ حصہ اور قبر انور کی وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو رہی ہے، یعنی وہ مٹی جس کو جسم مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہے، اس مٹی کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے، یہ بات پہلے سن لیں۔ اگر اس پر آپ حوالے کہیں تو کم از کم میں نے 36 کتابوں میں یہ مضمون دیکھا ہے، 36 کتابوں میں یہ بات آئی ہے۔ علماء دیوبند کی بڑی معروف کتاب ہے المہند علی مفند فی عقائد علماء دیوبند، جس پہ 28 دیوبندی علماء نے دستخط کیے کہ یہ کتاب بالکل ہمارے عقیدوں پر مبنی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے اس کو لکھا، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، علماء اہل حدیث میں نواب سید صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ فی مولد النبویہ، انہوں نے اس عقیدے کو لکھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں لکھا، قاضی ایاز مالکی نے الشفاء میں لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا، شیخ مجدد نے مکتوبات میں لکھا، کئی علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ بات لکھی۔ عقیدہ کیا ہے کہ جسم مصطفیٰ کے ساتھ قبر انور کی مٹی جو جسم مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو رہی ہے، اس مٹی کا مقام یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے، لوح و قلم سے بھی افضل ہے، کرسی الہی سے افضل ہے۔ کائنات کا کوئی مقام جسم مصطفیٰ سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کا کوئی مقام ایسا نہیں جو اس مٹی سے افضل ہو جو جسم مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو رہی ہے۔
اور یہ بات ہر مکتبہ فکر کے علماء نے لکھی ہے. آپ اس پر حوالے کہیں، میں انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کا، کہ میرے آقا کے جسم کے ساتھ لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے، لوح و قلم سے بھی افضل ہے، کرسی الہی سے افضل ہے، کائنات کے ہر مقام سے افضل والا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مٹی کا یہ مقام کیوں ہے؟ میں آپ کو حقیقت وصال بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے وصال کی حقیقت کیا ہے، اور ساری کائنات میں میرے آقا کا وصال منفرد کیسے ہے. اس مٹی کو یہ مقام کیوں حاصل ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ کیوں یہ مقام حاصل ہے؟ ایک ہی نسبت ہے کہ یہ مٹی جسم مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو رہی ہے. جسم مصطفیٰ کی نسبت اس مٹی کے ساتھ ہے، اس لیے یہ مٹی ساری کائنات میں افضل والا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مٹی سے افضل بھی کوئی مقام ہے؟ اگر یہ مٹی ہر مقام سے افضل ہے تو اس سے افضل بھی کوئی مقام ہے؟ ہاں، اس مٹی سے افضل اگر کوئی مقام ہے تو وہ جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا اپنا جسم اطہر ہے. اب یہاں پر وہ بات جو ابھی میں نے آپ کو یاد کروائی، اگر آپ کو یاد ہو کہ روح کے بارے میں فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو خالق لم یزل اسے جسم سے بہتر مقام عطا فرماتا ہے، اور اس کو رکھتا جسم سے بہتر مقام پہ ہے. جیسے ہر ایک کی روح نکلتی ہے، اسی طرح روح مصطفیٰ بھی نکلی جسم سے. میرے آقا پر بھی وہ مرحلہ جس کو وصال کہتے ہیں، جس کو موت کہتے ہیں، وہ مرحلہ ذات مصطفیٰ پہ بھی آیا، اور میرے آقا کی روح مبارک بھی جسم مصطفیٰ سے نکلی، روح پہنچی بارگاہ خداوندی میں. اب اللہ نے دیکھا کہ میں اس روح کو رکھوں کہاں پہ، اس روح کو رکھوں کہاں پہ، اور فیصلہ یہ ہے کہ جسم سے بہتر مقام پہ رکھنا ہے. ساری کائنات میں دیکھا جسم مصطفیٰ سے بہتر، خالق لم یزل کو جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی مقام نظر نہیں آیا. اللہ نے روح مصطفیٰ کو واپس جسم مصطفیٰ میں لوٹا دیا. وہ روح نکلی ضرور مگر لوٹ کے واپس جسم مصطفیٰ میں آ گئی، کیونکہ فیصلہ یہ تھا کہ جسم سے بہتر مقام پہ رکھنا ہے. اور ساری دنیا میں، ساری کائنات میں جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی مقام تھا نہیں، اس لیے واپس لوٹا دی. میرے آقا آج بھی اپنی قبر انور میں اسی طرح زندہ ہے جیسے عالم دنیا میں زندہ تھے. بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. مصطفیٰ کی برزخ کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی افضل والا ہے. میرے آقا کی زندگی جو برزخ کی زندگی ہے اس دنیا کی زندگی سے افضل والا ہے. اعلی حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. مصطفیٰ کو رب نے وہ زندگی عطا کی اور وہ وصال عطا کیا کہ کائنات میں ایسا وصال کسی کا نہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا، چلو آپ کے ذہنوں میں نہیں آئے گا، کل ہو سکتا ہے کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر اللہ نے روح مصطفیٰ کو واپس جسم مصطفیٰ میں لوٹانا تھا اور روح نے واپس لوٹ کے آنا تھا تو پھر روح کو نکالا کیوں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا. یعنی روح کو نکالا کیوں؟ جب واپس لوٹانا تھا اور لوٹ کے واپس آ جانا تھا تو نکالا کیوں؟ اللہ اس بات پر قادر تھا، وہ روح مصطفیٰ کو نکالتا ہی نہ، میرے آقا پر وہ مرحلہ وصال آتا ہی نہ، وہ مرحلہ جس کو موت کہتے ہیں مصطفیٰ پہ وہ آتا ہی نہ. اس کا جواب بھی سنتے چلے، اور جواب بھی قرآن سے. اللہ کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو خلق کیا، زندگی کو خلق کیا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں نص قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی
مخلوق ہے، چونکہ اللہ فرما رہا ہے خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی خلق کیا، زندگی کو بھی خلق کیا۔ اب موت بھی اللہ کی مخلوق، زندگی بھی اللہ کی مخلوق۔ اور میرے آقا کا صحیح و سند فرمان مسلم شریف، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافتن، کہ اللہ نے مجھے کائنات خلق کی ہر شے کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ یعنی اس کائنات میں اللہ نے جو جو شے بنائی ہے، جہاں جہاں تک خالق لم یزل کا دائرہ خلق وسیع ہے، ہر وہ شے مصطفیٰ کے دائرہ رسالت میں آتی ہے۔ چلو اس کو میں آسان کرتا ہوں بڑے آسان جملے کے ساتھ، کہ جس شے کا رب خالق ہے اس شے کے لیے میرا نبی رسول بن کے آیا ہے۔ جس شے کو رب نے خلق کیا اس شے کے لیے مصطفیٰ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اب کائنات خلق کی ہر شے مصطفیٰ کے دائرہ نبوت میں ہے، دائرہ رسالت میں ہے، اور میرا نبی اس کے لیے نبی اور رسول بن کے آیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ عالمین جمع سالم ہے، اس پر پھر الف لام ہے، یعنی معرف باللام ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوا اللہ کل شیء عالم، کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر شے عالمین کے دائرے میں آتی ہے۔ یعنی کائنات میں جو جو شے ہے ذات خدا بندی کے سوا ہر شے رحمت مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ کائنات کی ہر شے کو رحمت مصطفیٰ سے فیض مل رہا ہے۔ اب ہر شے نے فیض پایا مصطفیٰ سے، ہر شے مصطفیٰ کی امت میں سے ہر شے مصطفیٰ سے فیض پا رہی ہے۔ اب زندگی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی۔ زندگی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرمائے، ہر کوئی آپ کے در سے فیض لے رہا ہے، ہر کسی کو فیض یاب کر رہے ہیں، مجھے بھی فیض یاب کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا زندگی انتظار کر، 12 ربیع الاول کی صبح میں تیرے دروازے سے گزروں گا، تیرے دروازے سے گزر کے تجھے فیض یاب کروں گا۔ 12 ربیع الاول کی صبح مصطفیٰ زندگی کے دروازے سے گزرے، زندگی کو فیض یاب کیا۔ اب موت آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ ہر ایک پہ کرم ہو رہا ہے، مجھ پر بھی کرم فرمائے، میں بھی رب کی مخلوق ہوں، میں بھی آپ کی امت میں سے ہوں، مجھے بھی فیض یاب کریں۔ میرے آقا نے فرمایا تو مزید 63 برس انتظار کر، مزید انتظار کر، وقت آئے گا میں تیرے دروازے سے گزروں گا۔ وقت آیا، مصطفیٰ موت کے دروازے سے گزرے۔ اب زندگی بھی پیچھے رہ گئی، موت بھی پیچھے رہ گئی۔ میرا نبی زندگی اور موت سے پہلے بھی موجود تھا، بعد میں بھی موجود ہے۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان حضور شیخ الاسلام زندہ۔ ماشاءاللہ۔ میرا نبی اس موت اور زندگی سے پہلے بھی موجود تھا، میرا نبی اس موت اور زندگی کے بعد بھی موجود ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں۔ امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والجواہر میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ ایک دن درس دے رہے تھے، حدیث پاک بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا کریم علیہ السلام عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ اب یہ حدیث بیان کی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا جی اب سوال سنیں، آپ زندگی میں پہلی بار یہ سوال بھی سن رہے ہوں گے، جواب بھی سن رہے ہوں گے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت یہ فرمائیں کہ آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ مصطفیٰ عرش الہی کے سامنے سجدہ کریں گے، یہ بتائیں کہ سجدہ بغیر وضو کے ہوتا نہیں، بغیر وضو کے سجدہ ہو نہیں سکتا، یہ بتائیں کہ مصطفیٰ وضو کہاں سے کریں گے۔ اب سوال سنیں، کیسا عجیب سوال ہے کہ وہ سجدہ تو فرمائیں گے مگر وضو کہاں سے کریں گے۔ امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیں اور اپنے عقیدے پہ رش کریں۔ امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے
کہ جس وقت مصطفیٰ کا وصال ہوا میرے آقا حالت وضو میں تھے، قیامت کے دن اسی وضو کے ساتھ عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اسی وضو کے ساتھ۔ یہ موت ہر ایک پہ آتی ہے، یہ موت مصطفیٰ پہ بھی آئی، مگر اس موت نے مصطفیٰ کے وضو کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرے آقا کا وضو بھی برقرار ہے، مصطفیٰ کا وضو بھی سلامت ہے۔ میرے آقا کا وصال ساری کائنات میں منفرد ہے، اور مصطفیٰ کے وصال جیسا کسی کا وصال نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بارے میں بس یہ آخری باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے کہ میرے آقا جس عالم میں بھی موجود ہوں، یہ بات بڑی توجہ سے آپ سنیں گے، جس عالم میں بھی میرے آقا موجود ہوں، اللہ نے اس عالم میں دیدار مصطفیٰ کو عام رکھا ہے۔ جہاں بھی محبوب موجود ہوں، جس عالم میں بھی ہوں، اس عالم میں محبوب کا دیدار عام ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ کو یقیناً نہیں، آپ اس کی گہرائی تک پہنچ سکے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے آقا عالم ارواح میں تھے، روح مصطفیٰ عالم ارواح میں تھی۔ اللہ نے عالم ارواح میں ہر روح کو دکھایا، محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ہر کسی نے روح مصطفیٰ کو دیکھا ہر کسی نے، مگر پہچان ہر کسی کو نہیں کروائی گئی۔ پہچان کے لیے کچھ خاص لوگوں کو منتخب کیا، پہچان فقط انبیاء کو کروائی گئی۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا ہر روح نے، مگر پہچانا کسی نے۔ اب میرے آقا عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ گئے، یہاں بھی وہی اصول تھا۔ جتنا عرصہ دنیا میں گزرا یہاں بھی وہی اصول تھا، دیکھتا ہر کوئی تھا، جو بھی اس زمانے میں موجود تھا دیکھتا ہر کوئی تھا، مگر یہاں بھی پہچانا کسی نے۔ کوئی دیکھ کے ابو جہل رہا، جو پہچان گیا وہ صدیق اکبر بن گیا، جو پہچان گیا وہ فاروق اعظم بن گیا، جو پہچان گیا وہ حیدر کرار بن گیا، وہ عثمان غنی بن گیا، وہ طلحہ و زبیر بن گئے۔ اور کوئی دیکھ کے بھی نہ پہچان سکا تو ابو جہل رہا، کوئی بن دیکھے پہچان گیا تو اویس کرنی بن گیا۔ دکھایا ہر کسی کو، مگر پہچان کسی کو ہوئی۔ اب میرے آقا چلے گئے عالم برزخ میں، دنیا چھوڑ کے اگلے عالم میں چلے گئے، اصول وہاں بھی وہی ہے، اصول وہاں بھی وہی ہے۔ دکھایا ہر کسی کو جاتا ہے، قبر کی پہلی شام ہوتی ہے، چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بول یہ شخص جو تیرے سامنے کھڑا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہاں بھی اصول وہی ہے، دکھایا ہر کسی کو جاتا ہے، مگر پہچانتا کوئی ہے۔ پہچان کسی کو ہوتی ہے، کوئی دیکھ کے کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، کوئی دیکھتے ہی پکار اٹھتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے واسطے، کہ میں تو ساری زندگی انتظار کرتا رہا، موت آئے گی، قبر آئے گی، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، اس لمحے کی انتظار میں میں ساری زندگی گزار کے آیا ہوں۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں ابھی ان کے لب نہیں کھلتے، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ مجھے نہیں جانتا، میں اسے جانتا ہوں، یہ میرا امتی ہے، دن رات میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرتا تھا، میرا نام آتا سن کے جھوم جاتا تھا، میرے ذکر کی محفلیں سجاتا، میرے میلاد کے ترانے گاتا تھا، میرے عشق میں زندگی تڑپ تڑپ کے گزاری، زندگی میرے نام پہ تڑپتا رہا، میرے ساتھ تعلق رکھا، آج وہ تعلق نبھانے کے لیے میں اس کے سر پہ آ کھڑا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ میت کو نہلایا کیوں جاتا ہے، خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے، یہ سجدہ، یہ سجاوٹ،
یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ اگر مٹی نے مٹی کے ساتھ مل جانا ہے اور مٹی نے مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جانا ہے تو یہ اہتمام کیسا؟ وہ فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے کہ آج یار یار سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، آج عاشق اور محبوب کی ملاقات ہونے والی ہے، اس لیے سج دھج کے جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ یہاں بھی اصول وہی، آخری بات اور آخری مرحلہ عالم حشر، وہاں بھی اللہ کا اصول وہی ہوگا، ہر کوئی دیکھے گا، ہر کسی کو دکھایا جائے گا، ہر کوئی دیکھے گا مقام محمود پہ، کرسی صدارت پہ ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہے، مگر ایک اصول وہاں بدل دیا جائے گا، دیکھے گا بھی ہر کوئی، پہچانے گا بھی ہر کوئی، اور اللہ تعارف کروا دے گا، دیکھ لے ہر کوئی، پہچان لے ہر کوئی، یہ میرا یار ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے، مقام محمود پہ، کرسی صدارت پہ ذات مصطفیٰ ہے، دیکھے گا بھی ہر کوئی، پہچانے گا بھی ہر کوئی، مگر وہاں کی پہچان فائدہ نہیں دے گی، وہاں کی پہچان فائدہ نہیں دے گی۔ پہچاننا ہے مصطفیٰ کو تو آج پہچان، ماننا ہے تو آج مان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کہ اگر مصطفیٰ کو ماننا ہے تو آج مان لے، چونکہ دنیا کی پہچان قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اگر آج مصطفیٰ کو پہچان گیا، آج مصطفیٰ کو مان گیا، وہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور سامعین محترم یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ میرا پیغام ہے، میری گفتگو کا حاصل ہے، یہ دنیا کے سارے رشتے، یہ دنیا کے سارے تعلق، ساری سنگتیں فقط اس وقت تک ہیں جب تک یہ سانسوں کا تسلسل جاری ہے، جب تک یہ جسم اور روح کا ناطہ قائم ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تیرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے تجھے قبر کی تنہا کوٹھڑی میں چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، سگا بیٹا چھوڑ کے واپس پلٹ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جب ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے اس وقت بھی ایک ہی رشتہ ہے جو کام آتا ہے، اور وہ رشتہ مکین گنبد خضرا کا رشتہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ اس دنیا کو مہلت سمجھتے ہوئے اس ذات کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ میرے قائد، میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، اس شخص نے 40 سال اپنی زندگی کے اس امت کے لیے وقف کر دیے۔ ان 40 سالوں میں 1000 سے زائد کتابیں، 10,000 سے زائد خطابات، دنیا کے 110 ممالک میں تنظیمی نیٹ ورک، اسلامک سینٹرز، اتنا بڑا غیر سرکاری سطح پر تعلیمی منصوبہ، اتنا بڑا تنظیمی نیٹ ورک، یہ سب کچھ، یہ ساری محنت، اگر اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں تو ڈاکٹر طاہر القادری کی ساری زندگی کا مقصد فقط یہ ہے کہ لوگوں آؤ ذات مصطفیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لو، گنبد خضرا سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ قائم کر لو۔ یہ رشتہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ تحریک منہاج القرآن در حقیقت سنگت مصطفیٰ کا نام ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اس سنگت کے ساتھ جڑ جائیں، یہ راستہ کربلا سے ہوتا ہوا سوئے گنبد خضرا جاتا ہے۔ یہ منہاج القرآن بھی ہے، یہ منہاج المصطفیٰ بھی ہے، یہ منہاج کربلا بھی ہے۔ یہی راستہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، یہی راستہ کربلا کا راستہ ہے۔ اس راستے کے مسافر بن جائیں جس کی منزل مصطفی انقلاب ہے۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب اعلانات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے یہ بات متعدد مرتبہ سماعت فرما چکے کہ کل کی رات
सरजमीन लाहौर हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेर साया मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार में आलम इस्लाम की सबसे बड़ी मीलाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। और ये जुमला मैं सिर्फ जोश खिताबत में नहीं कह रहा, ये जुमला सिर्फ मेरी मुबालगा आराई नहीं है, बल्कि ये हकीकत पर मबनी है कि पूरे आलम इस्लाम में दुनिया की सबसे बड़ी मीलाद कॉन्फ्रेंस तहरीक मिनहाजुल कुरान मुनक्किद करती है। और इस दफा जो मीलाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है उसका नजारा दुनिया देखेगी कि पूरे आलम इस्लाम से उलमा व मशाइख हजारों की तादाद में वहां पर जमा हो रहे हैं। और इस दफा की मीलाद कॉन्फ्रेंस वो एक तारीखी लम्हा होगा, और जो जो उस तारीखी लम्हे में मौजूद होगा वो सारी जिंदगी अपने आप पे फख्र करता रहेगा कि उस तारीखी लम्हे में मैं भी मौजूद था। कल की रात दुनिया एक अजीब नज़ारा देखने वाली है। हजूर शेखुल इस्लाम कायद इनकलाब नाबग़ असर मुजद्दिद रवां सदी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली खसूस से खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा दुनिया भर से उलमा व मशाइख की एक बड़ी तादाद और इत्तेहाद उम्मत का एक अजीब मंजर आप देखेंगे। और इस दफा मेरे कायद का जो खिताब का उन्वान है वो है फिरका वाराना ज़हनियत और असर हाजिर में उलमा की जिम्मेदारियां। इस मौजू पे कि सीरत मुस्तफ़ा में उलमा की जिम्मेदारी क्या है, इस पे खिताब फरमाएंगे। ये हमारे साथी तहरीक मिनहाजुल कुरान के अहबाब तशरीफ़ फरमा है, यहाँ से काफ़िले की सूरत में सुबह रवाना होंगे। इनके साथ राब्ता करें, उस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। एक बार फिर दुआ गो हूँ कि इस अजीम शान बज़्म के और जुलूस के इनकाद में जिस जिस दोस्त ने जो जो हिस्सा मिलाया, इलाहुल आलमीन उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। खालिक लम यज़ल इस नशिस्त को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर फरमाए। मिनहाजुल कुरान के कारकुनान को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।